سوال خدا کے نام کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے۔ ہر مذہب والا خدا کو اپنے تصور کے مطابق مانتا ہے، وہ خدا کا تصور ہی باطل ہے۔ خدا کا تصور صحیح ہے وہی ہے جو خود خدا نے اپنی کتاب محفوظ میں دیا ہے، لہذا خدا کو ماننے والا وہی تسلیم کیا جائے گا جو اس تصور کے مطابق خدا کو مانے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح سے خدا کو اور رسول کو اور رسالت کو مانے جس طرح سے کہ تم مانتے ہو، پھر سمجھو کہ یہ راہ راست کے اوپر ہے۔ یہ نہیں اپنے اپنے طور پہ جس نے مان لیا وہ سب ٹھیک ہے، رام بھی وہی ہے رحیم بھی وہی۔ لہذا ایمان ما نزل علی محمد، خدا کی اس کتاب پر یہی ضابطہ یاد آئے گا۔ اور اگلا ٹکڑا اب آیا برادران عزیز، یہی جو میں نے کہا تھا یؤمنون بالغیب میں، کہ یہ اس نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں کہا کہ اگلی شرط ان کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت قرآن کریم کی اہم اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح، بڑی بنیادی اصطلاح ہے عزیز عالمان، اور جیسا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں ان اصطلاحات کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر جو عام تصور ہے، جب تک اس تصور کی جگہ ہم قرآن کا متعین کردہ تصور نہیں لے آتے، قرآن کی ان اصطلاحات کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب ان کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو دین قطعاً سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آخرون جس کی مؤنث آخرت ہے، اور سے سنیے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کسی سلسلہ کی ایسی کڑی کہ جس کے بعد پھر اس جیسی اور کڑیاں نہ آئیں، اور فرمایا آپ نے کیا بات کیا گیا قرآن، پیچھے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے وہ وہاں ختم ہو، ختم ہونے کے بعد بالکل خاتمہ نہ ہو جائے، آگے اور بات چلے لیکن وہ بات اس جیسی نہ ہو جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب اس کو قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد کی زندگی حیات بالآخرت جسے ہم کہتے ہیں اس کے متعلق سوچا جائے تو کتنی عظیم بات قرآن کہہ گیا ہے کہ یہ سلسلہ دراز زندگی کا، حیات کا، لائف کا، جو زندگی کی اولی جرثومہ لائف سیل سے چلا آ رہا ہے، مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا، طے کر بدلتا ہوا، اس میں کتنی تبدیلی کیوں نہ ہو، بہرحال یہ ایک فزیکل پروسیس ہے، طبیعیاتی طریقہ ہے زندگی کا، ریفائن ہوتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، لطیف ہوتا چلا جائے گا، قانون وہی طبیعی ہے، اس کے اندر وہی فزیکل لاء کے تابع زندگی چلتی آ رہی۔ انسان کی منزل میں پہنچ کے اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، وہ جو الوہیاتی توانائی اس کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی آگے چلتی ہے اسے آخرت کے لفظ سے جو تعبیر فرمایا، آپ نے غور کیا کیا ہوا کہ جس طریقے کار سے زندگی پیچھے سے چلی آ رہی تھی اس طریقے کار کا یہاں آگے خاتمہ ہوا، زندگی آگے بڑھی گئی ایک نئے پروسیس کے تابع، کیونکہ آخرت وہ کڑی ہے جس کے بعد اس جیسی کڑیاں اور پھر نہیں آئیں گی، نئی قسم کی کڑیاں آئیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس زندگی کو خلق جدید سے تعبیر کیا ہے۔ تخلیق تو وہ بھی چیز ہے لیکن خلق جدید کہا ہے 17/49 17/49 وقالوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ جب مر جائیں گے، ڈس انٹیگریشن ہو جائے گا، اس فزیکل باڈی کا انتشار ہو جائے گا اس مادی پیکر کا، تو کیا اس کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے
ایک نئی زندگی ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر اسے کہا ہے۔ وہ سلسلہ تخلیقی ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار تھا اس طویل زندگی کے آخر تک، یہ جو تھی نفس کی آمد و شد کا سلسلہ، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا طریق ہو جائے گا تخلیق کا۔ وہ کیا ہوگا ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، لیکن اس پر ایمان ہے کہ وہ ہوگا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس سے پیشتر تو شاید یہ ایمان ایسے ہی رکھنا پڑتا۔ ہمارے اس دور میں آپ حیران ہوں گے، خود یہ فزکس جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ کم از کم سروائیول آفٹر ڈیتھ کے اوپر تو وہ پہنچ چکی کہ اس فزیکل زندگی کے بعد جسے ہم موت کہتے ہیں، اس موت میں پھر ایک حیات کا امکان موجود ہے۔ اور اب تو اس سے آگے بھی بڑھ گئی ہے بات، امورٹیلٹی تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، سروائیول تو یہ ہے کہ کسی طرح اس کے بعد حیات کے امکان ہیں، امورٹیلٹی حیات جاوید ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ زندگی آگے چلے گی۔ ہمارے زمانے میں یہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کہے کے لیے؟ کیا محض ایک اکیڈیمک ایک نظری کا سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے، یا اس کا کچھ تعلق بھی ہے ہماری زندگی سے، کوئی اس کا عملی مفہوم بھی ہے؟ قرآن تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں دیتا جس کا تعلق ہماری زندگی سے نہ ہو یا جس کا کوئی عملی مفہوم نہ ہو۔ بڑا گہرا بنیادی عملی مفہوم، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سارے نظام تمدن جو ہے اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے۔ آپ کو قانون مکافات عمل کا تو علم ہوگا، برسوں سے ہم اس لفظ کو دہراتے چلے آتے ہیں، لا آف ریٹریبیوشن۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے، ستم گر روا رکھے چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہاں اس کی گرفت ہو جائے، مواخذہ ہو جائے اور وہ پکڑا جائے، ورنہ وہ دن دناتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے، موجے مانتا ہوا مر جاتا ہے۔ میٹیریلسٹک کانسیپٹ کے معنی یہ ہیں کہ زندگی یہی ہے، ختم ہوا قصہ۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی گروپ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی قوم ایسا انتظام کر لے کہ ان کی بدعنوانیوں کے اوپر کوئی مواخذہ نہ کر سکے، فرد بھی ایسا انتظام کر سکتا ہے، ہزار طریقے ہیں، ایک قوم بھی ایسا انتظام کر سکتی ہے۔ کیا کر لے گی سیکورٹی کونسل اس کا؟ وہ کہہ دیتا ہے اسرائیل ہم نہیں مانتے تمہارا ریگولیشن، معاملہ ختم۔ یہاں جو گرفتار نہیں ہوتا اسے کون کیا کر دیتا ہے؟ روز ہم روتے ہیں اس چیز کے ہاتھ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہی مصیبت ہے اس کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس نظریہ زندگی کا فطری نتیجہ ہے کہ زندگی یہی طبی زندگی ہے، اسے اچھی طرح سے گزارنے کی کوئی تدبیر کر لی جائے تو اس کے بعد راضی ایس لکھتا ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے بنیاد ہے حیات آخرت ہے، وہ یہ کہ جسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ختم ہوئی اور مر گیا، معاملہ ختم ہوا، تم نے یہی سمجھ لیا جیسے پاکستان میں یہ سب چوریاں ڈاکی ڈکیتیاں کر کے سرحد پار ہو گئے، پکڑ لو آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا یہ بات نہیں ہے، زندگی اس موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، تمہاری زندگی آگے چلے گی، تم ہوگے یہاں کی ساری زندگی کے احساسات ہوں گے، بلکہ وہ تو یتعارفون بینہم کہتا ہے، وہاں موجود ہوں گے، ہم آپ سب ہوں گے، پہچانتے ہوں گے۔
تمام وہ جرائم، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتیں جن کے اوپر یہاں کوئی گرفت نہیں کر سکا تھا، ساری کی ساری مشہود ہو کے سامنے آئیں گی، اور تمام اس کے نتائج جو ہیں تمہیں اس کے بھگتنے پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا عملی نتیجہ کیا ہے اس ایمان کا؟ عزیزان من، لمبی چوڑی واضح آپ چھوڑ دیجئے، اس ایک حیات آخرت کے عقیدے پر ایمان جسے کہتے ہیں قرآن کی روح، وہ کلمے تھے نہیں جب وہ نکاح والے پڑھتے ہیں جیسے انہیں وہ بھی پڑھتے ہوں سن ہوں پڑھتے نہیں ہے۔ یہ یقین اس بات کا میرا ہر عمل نتیجہ پیدا کر کے رہے گا، یہاں اگر مواخذہ نہیں ہو سکا کسی طرح سے تو اس کے بعد بھی میں سرحد پار کر کے کسی دوسری مملکت میں جا نہیں سکتا۔ قرآن نے جو کہا ہوا سورہ رحمان میں کہ ان سے کہو کہ تم ہمارے مواخذے سے بچنا چاہتے ہو، لیجئے، عجیب انداز ہے، تنفروں والا، میں اب فارغ ہو کے ادھر سے اب آیا تمہارے پیچھے، اور کہا یہ ہے کہ جاؤ تو تم اقدار السماوات والارض سے کہیں آگے نکل جاؤ تو صحیح، ہماری سرحد نکلو تو صحیح، وہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پروانہ راہداری کی ضرورت ہوگی، اور وہ تو ہے نہیں ہم نے دیا ہوا، اب نکل کے بتاؤ تو صحیح، کائنات کی سرحد سے کہیں باہر چلے جاؤ گے تو پھر تو ہماری گرفت سے بچ جاؤ گے، اور وہاں سے آگے تو تم جا ہی نہیں سکتے تھا۔ کتنا گرافیکل ایک چیز چاہیے یہ ایمان کہ ہم اس کے مواخذے کی حد سے آگے نہیں نکل سکتے، یہ ایمان کہ ہم دل میں گزرنے والے خیال تک کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے، یہ ہے عزیزان من حیات آخرت پر ایمان کے معنی۔ سوچتے ہیں آپ کہ اگر آج انسانوں کا اس کے اوپر ایمان ہو جائے تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے؟ اس تمدنی زندگی میں یہ کیفیت اگر کسی مملکت میں، کسی ملک میں، ملک کے کسی حصے میں ایسی ہو کہ وہاں ہر شخص اس کا یقین رکھے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کا مواخذہ ہوگا، مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، آپ دیکھیے کہ وہاں کتنا امن ہو جاتا ہے۔ لا قانونیت تو پھیلتی اس وقت ہے جب یہ یقین اٹھ جاتا ہے کہ مجھے ضرور گرفت ہوگی۔ عام جب یہ خیال ہو جائے کہ نہیں سب کرو، 1000 طریقے ہیں بس نکلنے کے، پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، اور یہ تو اسی زندگی کی بات ہے۔ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ سوال اس زندگی کا اور اس زندگی کا نہیں ہے، زندگی جیے روان اس کو رواں خواہد بود، یہ تو مسلسل چلنے والی بات ہے۔ میرے ہر عمل کا دل میں گزرنے والے خیالات تک کا مواخذہ ہوگا اور اس کا حساب ہوگا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کیا بنتی ہے۔ یہ تو پہلی چیز آخرت، اس مرنے کے بعد کی زندگی، لیکن آخرت کے یہی معنی نہیں۔ آخرت تو ہر سانس میں ہوتی ہے، اس کے معنی مستقبل ہیں، اس کے معنی فیوچر ہیں۔ ذرا ترجمہ کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے حال کی سرفرازیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، فیوچر کے متعلق بھی ان کا بڑا ایمان ہے کہ وہ بھی شاندار ہونا چاہیے۔ کون سا فیوچر؟ صرف مرنے کے بعد کا نہیں، میرے ہر سانس کے بعد دوسرا سانس آنے والا آخرت، عمر کے ہر دن کے بعد دوسرا دن آنے والا مستقبل کا، ہر جنریشن کے بعد، ہر نسل کے بعد اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ مستقبل کی، انسانیت کے ہر دور میں اگلا دور جو آ رہا ہے مستقبل ہے، ہر نظام کے بعد نیا نظام جو آ رہا ہے وہ آخرت اور مستقبل ہے، اور انسان کی اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی مستقبل ہے۔ آخرت کے سارے معنی ہیں یاد ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اسے اس لفظ کو عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ لایا ہے۔ یہ بڑی چیز، عاجلہ کے معنی ہے پیشتا افتادہ بات، جھٹ سے جو سامنے آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے قوموں کا عروج و زوال کس بات سے منحصر ہے؟ جو قومیں یہ چاہتی ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، یعنی وہ صرف اپنا خیال رکھتے، اپنے آنے والی نسل کا خیال نہ رکھتے، قوم کے فیوچر کا خیال نہ رکھے، انسانیت کے مستقبل کا خیال نہ رکھے۔ وہ 4 دن ایسے تو کر دے گی،
کوٹڈ ہے یہ ایسا، لیکن اس کے بعد جو انجام ہوگا ایسی قوم کا، آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیا انجام ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے پیش کا افتادہ مفاد، قریبی مفاد، اس کو قرآن نے اب دنیا کہا ہے۔ دنیا کے معنی ہے قریبی، پیش کا افتادہ، اور عاجلہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے 17/18 19، 17/18 میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف عاجلہ پر نگاہ رکھتے ہیں، فیوچر کا ان کو کوئی خیال نہیں رکھتے، کوئی لانگ رینج پالیسی ان کی نہیں ہوتی۔ کسی کاروباری سے پوچھیے کہ وہ صرف دن میں ان کا حساب رکھے، شام کو جو آمدنی آئے اسے اپنا منافع سمجھے کھاتا چلا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنا لمبا سوچنا پڑتا ہے؟ جتنی نگاہ دور رست ہوگی کسی قوم کی، کسی فرد کی، برادران آپ، اتنا ہی زیادہ زندگی میں اس کا حصہ ہوگا، یعنی جتنا وہ آخرت بھی ہوگا۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ ہے، اس کے معنی مرنے کے بعد بھی آخرتی نہیں ہے، یہاں سے فیوچر کا سوچنے والا۔ جو باپ اپنی زندگی ایس میں گزارتا ہے، بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں رکھتا، آپ سوچتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ جماعت مومنین کو تو یہ کہا گیا تھا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اسے تو سب سے زیادہ مستقبل کی فکر کرنے والی قوم ہونا چاہیے تھا۔ اس آخرت کے معنی ہم نے مرنے کے بعد کی آخرت تصور کر لیا، اور اس کے متعلق یہ سارا کچھ جو وہاں معاوضہ اور یہ سب کچھ ہو آنے کے بعد ہم نے ایک شفاعت کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ سب کچھ ہوگا، جہنم میں بھی جائیں گے، سارا کچھ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا دیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، چلیے سر۔ آخرت مستقبل بینی کا نام ہے عزیزان۔ قرآن کریم نے 3 کیٹیگری بتائیں، 3 شکیں بتائی ہیں انسانوں کی۔ ایک شک تو یہ ہے کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پیش کا افتادہ جلدی سے سامنے آنے والی امیڈیٹ گین کا ترجمہ ہے، صرف اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، مستقبل کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے اسے ڈس ورلڈینس کہتے ہیں، اسی زندگی کو زندگی سمجھنا، اسی مفادات کو مقصود سمجھنا۔ دوسرا نظریہ زندگی ہے، یہ تو مادہ پرستوں کا نظریہ زندگی کہہ لیجیے۔ دوسرا نظریہ زندگی ہے مذہب پرستوں کا، اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں، غریبی، محتاجی، احتیاج، فقر، بھوکے مرنا، ننگے رہنا، یہ سارا بسر کرنا ساتھ خدا کے مقرب بندوں کی یہ نشانیاں ہیں، ان کی عاقبت سمجھ، اسے ادر ورلڈینس کہتے ہیں۔ اس تصور قرآن کی روح سے یہ تصور بھی باطل ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کی روح سے مادیت جسے آپ کہتے ہیں، مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، وہ بھی باطل ہے۔ مذہب کا یہ جو کانسیپٹ ہے ادر ورلڈینس کا، یہ بھی اسی طرح کا باطل ہے، یاد رکھیے۔ تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عاجلہ جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے حاصل ہوں، اور اس کے ساتھ مستقبل بھی سنورتا چلا جائے، اسے دین کہتے ہیں۔ قرآن اس دین کو لے کے آیا، چنانچہ اس نے پہلا کنسپٹ رکھنے والوں کے متعلق واضح طور پر کہہ دیا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 2/2 2/200۔ وہ ان کا سارا یہی ہوتا کہ سب کچھ ابھی مل جائے جو کچھ کرنا، مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ امیڈیٹ گین اب دنیا کے معنی ہے،
پیش افتادہ قریبی مفاد یہ حاصل کرتا ہے، ذرا دور تک نگاہ نہیں تو مستقبل کے لیے، تو کہتا ہے کہ جو یہ کرے گا مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تصور جو تھا کہ نہیں، یہاں کی زندگی جو ہے وہ بے شک ذلت اور خواری کی زندگی ہو، جہاں کوئی حصہ نہ ملے، کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کی ذلت و خواری یہ بھی خدا کا عذاب ہے، یاد رکھیے۔ یہاں یہ کہا ہے اس چیز کو بڑے حسین انداز میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کنٹیکٹ تو کچھ اور ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ ایک ضابطۂ قانون کے ایک حصے کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کو نظر انداز کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ معنی یہ بھی ہے کہ یہ حصہ جو اس کا اس دنیا سے متعلق ہے اس سے انکار کرتے ہو، حالانکہ اس نے تو قارون سے بھی یہ کہا تھا انہوں نے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، کہ اس دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہے کتاب کے اس حصے کے اوپر تو یقین رکھتے ہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی دو حصے کر لیے۔ تنزیہ ڈوئلزم آپ کے یہاں جب آئی دین ختم ہوا۔ چلیے یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اس حصے کے متعلق جو ہے انکار کیا، آخرت کے متعلق ایمان رکھا کہ وہ سمجھ جائے۔ بات صاف سی نظر آتی ہے نا، اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کیجیے، قرآن سے سنیے۔ کہتا ہے یہ جو کہنے والے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو یہ تصور رکھتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری اس کے حصے میں آتی ہے۔ یہ جو مذہب پرست سب کا صرف عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتا ہے، یہاں تو آئی وہ تو ہم سب کے سامنے ہوتی ہے ذلت و خواری ان کی، جو یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کا نام تقرب رکھ لیں، یہ بھی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات سننے کی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن بدترین شدید ترین عذاب کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ یہ عزیزان من، جس کا عاجلہ نہیں سنورتا اس کا مستقبل کیا سنورے گا؟ جس کسان کے بیج میں سے کونپل نہیں پھوٹے گی وہ فصل کیا کاٹے گا؟ وہ فصل تو اسی کونپل کے ہی ارتقائی نشو و نما کا آخری نتیجہ ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ کو یاد ہے وہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، 17/72۔ یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں تاکہ دو معنی نہ ہو سکیں تو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس کی اس دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی اچھا جی یہاں تنگ ہو گئی روزی، پھر جس کی روزی یہاں تنگ ہوتی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جاتا ہے۔ میٹیریلسٹک ورلڈ کا وہ جو تصور تھا کہ وہ اس کو نگاہ ہی رکھتے تھے، اتنا سا ایمان تھا، ڈوئلزم نہیں تھی اس کے اندر۔ عجیب بات ہے عزیزان من جو میں کہہ رہا ہوں، کفر خالص بھی اپنا نتیجہ رکھتا ہے، خواہ وہ عاجلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو بین بین چلنے والی صورت ہے نا کہ یہ حصہ جو ہے اس کے اندر تو ذلت و خاریاں اور عاقبت سمجھ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے عزیزان من کہ یاد رکھو معیار یہ دیکھنا ہو کہ عاقبت کس قوم کی سنور رہی ہے، دیکھو یہ کہ اس دنیا کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کی یہ دنیا سنوری ہوئی ہے عاقبت بھی سنوری ہوئی ہو، کیونکہ کفر کا نتیجہ تو اس دنیا کا سنورنا ہے نا، وہ تو نہیں ہے، لیکن جس کی یہ دنیا خراب ہے اس کی عاقبت کبھی سنوری ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ کہا ہے قرآن نے۔ یہ دوسرا تصور تھا۔ اور تیسرا تصور حیات دین کا عزیزان من ہمارے سامنے آتا ہے، اور دیکھیے کتنا حسین تصور ہے وہ
اتنا ہی حسین کہ جتنا تو حسین خود ہمارا دین ہے. کہا یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ آرزویں رکھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دنیا بھی ہماری حسین ہو، عاقبت بھی ہماری حسین ہو. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کمائیوں کے اس طرح سے بدلے ان کو ملیں گے. یہ دنیا بھی حسین ہوگی، وہ دنیا بھی حسین ہوگی. 2/201. ہمارے یہاں لفظ ثواب کا ہے، وہ تو شاید جب لفظ آئے گا تو میں کروں گا اس اصطلاح کے کیا معنی ہیں. لیکن ثواب کے متعلق تو ہمیں ایسا ہی ہے نا، یہ آخرت میں جا کے ملتا ہے. وہ بینک میں ایک اکاؤنٹ ہوا کرتا ہے نا، جو وہ جلدی نہیں ملا کرتا، کسی خاص ڈیٹ کے بعد جا کے ملا کرتا ہے. ثواب تو وہی ہمارے حاصل میں. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کا ثواب کے معنی حصہ ہوتا ہے، عملی نتیجہ اس کا ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، آخرت میں بھی ان کو اس کا ثواب ملتا ہے. 3/147. قرآن کریم تو عزیزان ایمان ان آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کو سرفرازیاں خوشگواریاں ملتی ہیں، اور اسی سے تسلسل میں یہی خوشگواریاں تسلسل میں آگے چلی جاتی ہیں، جنہیں آپ عاقبت تورنا کہتے ہیں. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے خدا نے کیا نازل کیا ہے تمہارے اوپر. بہت جامع سوال ہے. جواب ایک لفظ، قالوا خیر. کیا بات ہے اس لفظ کی، کیا عرض کروں، کتنا جامع لفظ ہے. رزق کی کشائشوں سے لے کر اختیارات کی وسعتوں تک سب چیز اس میں آ جاتی. خدا نے ہمارے لیے یہ بھیجا ہے. لیکن یہ تو قرآن ہے، وہ تو یہی ایک لفظ لکھ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ پھر اس کے بعد پتہ ہے نا کہ اس کی تفسیریں بلکہ تعویلیں بھی ہوں گی. خود ہی واضح کرتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جو لوگ حسن کارانہ انداز سے اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس دنیا کے اندر ان کی زندگی حسین ہو جائے گی. یہ نازل کیا ہے ہمارے خدا نے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور جس کی یہ زندگی حسین ہوگی آخرت کا گھر بھی اس کا خیر کا ہوگا. 16/30، 16/30. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف انہی کے دین کے اوپر نگاہیں نہیں رکھتے، مستقبل کا بھی فکر وہ کرتے. یہ ہے متقین جن کے لیے یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے، رہنمائی دے رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے دے رہی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، پہلے تو ایمان ہی کہا تھا، یہاں کہا ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے، اور یقین کے معنی ہوتا ہے علم و تحقیق کے بعد کسی چیز کا پایا ثبوت تک پہنچ جانا. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے سوچا وہ جو تصور تھا ایمان بالغیب کا کہ یوں ہی بغیر سوچے سمجھے ہوئے مان لینا ہے، بلکہ غیر نہیں، ایمان کی معنی یہ تھے. آپ دیکھیے کہ یقین کہا جا رہا ہے. یقین میں اگر اسے اس لفظ کے اوپر آ جاؤں تو آپ دیکھیں گے کتنے درس اس کے لیے چاہیے، اس تصور کے لیے کہ یقین کسے کہتے ہیں، کیسے حاصل ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آدھ آیت ہی آپ نے سامنے دیجیے. یقین کیسے ہوتا ہے؟ ایمان ابراہیمی کا تو آپ کو علم ہے.
دیکھیے کہ یقین ابراہیمی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں یہ جتنا بھی اس کارگاہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس کی چیزوں کو اس کے سامنے لا کے اس کو بتایا. دیکھ رہے ہیں عزیزان مان، ہمارے نزدیک تو نبی یا تو کوئی گدڑی پوش مدیر کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وائس کا ہوتا ہے. نبی کی کیفیت یہ ہے یقین پیدا کرنے کے لیے اس فکر کی زندگی کارگاہ کائنات کے ملکوت جو ہیں ان کو اس کے سامنے میرے دکھایا گیا، ان کو اس کو بتایا گیا ان چیزوں کے متعلق. یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہے کے لیے والے یقیناً من الموقنین، تاکہ اسے یقین آ جائے. یقین تو اس طرح سے حاصل ہوتا ہے اس محسوس کائنات کی کارگاہ کے اوپر سے کس انداز سے یہ قانون کے تابع چل رہی ہیں یہ ہر چیز، اس کے اوپر غور و فکر سے، مشاہدہ سے، مطالعہ سے، تجربے سے یقین اس سے حاصل ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ ہے 6/75 6/76. اور آپ کو معلوم ہے نا، میں نے قرآن کریم میں بتایا تھا کہ علماء کا لفظ جو ایک جگہ آیا ہے وہ آیا ہی سائنٹسٹ کے لیے ہے. وہ علم ہے، یہ یقین ہے. یقین ایک نبی کو دلایا جا رہا ہے مشاہدات فطرت کی روح سے. اور حال میں یہ کہہ رہا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم آخرت کی زندگی جیسی چیز جس کے متعلق بہرحال کہا جائے گا کہ صاحب اس کو تو غور و فکر سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ تو اس سے کچھ ماورا ہی چیز ہے، اس سے کیا غور و فکر ہوگا. عزیزان من، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی، پھر سن لیجیے گا 219:20 2/219 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. اس طرح سے خدا اپنی ان علامات و قوانین اور اصولوں کو نمایاں طور پر تمہارے سامنے لاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. کس میں؟ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں غور و فکر سے کام لو. وہ تو تفکر پھر آخرت آپ کو کہہ رہا ہے، وہ تو آخرت پر بھی یہ ایمان لانے کو نہیں کہہ رہا. تفکر کے بعد جو آپ مانیں گے وہ ہے جو یقین کے درجے میں آ جائے گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب کوئی نظام جو نظری طور پر دیا جائے اس نظام پر جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کرنے سے جو اس کے محسوس نتائج سامنے آتے ہیں عزیزان مان وہ یقین پیدا کر دیتے ہیں انسان کو. یؤمنون بالغیب، وہ چلے تھے اس عقیدے کو لے کر، اس ایمان کو لے کر کہ اس نظام کے درخشندہ نتائج ضرور ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ ایمان یقین کے اندر یہ بدل جاتا ہے. کہا تم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ایک زندگی کی متوازن سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے. کہا کہ یہ رہنمائی اس کتاب کے اندر یہ ان لوگوں کو ملے گی ہدی للمتقین جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنا چاہیں گے. اس کے بعد ان کے متعلق بتایا یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون، ایمان لانے والے ما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون. یہ ساری چیزیں عزیزان من دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں. کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اس ہدایت کے اوپر ہیں. یہ دن میں 44 مرتبہ نماز کی رکعت میں یہ دہرا لینا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے یہ کام نہیں چلتا. وہ تو ایک آرزو کے اظہار کا نام ہے اور وہ بڑا ضروری ہے کہ شدت آرزو بار بار آپ کے لب کے اوپر آئے، لیکن محض شدت آرزو جو ہے اس سے تو کام نہیں چلتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی
پہلے ہوا تھا میرے غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے حوصلوں کی پستی میرے شوق کی بلندی، اس لیے یہ سرکتا تھا کہ وہ ٹکڑا پہلے آتا تھا۔ بات ساری یہ ہے، یہ آرزویں جو اس طرح سے لب پہ آتی ہیں دعا بن کر، اس کے بعد اگر شوق کی بلندیاں یہ ہوں، اور اب تو وہ آرزویں بھی دعا بن کے نہیں آ رہی، مکینیکلی الفاظ ہیں کچھ جو دہرائے جا رہے ہیں برادران عزیز، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ پھر واقعہ شدت آرزو کا اظہار بھی ہو جائے تو شوق کی بلندیاں ہوں اور حوصلوں کی پستیاں ہوں تو پھر تو آرزویں غم میں بدلتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، سورت بدی علم مپور، اس کے بعد یہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کو حق حاصل ہے کہنے کا کہ ہم زندگی کی متوازن راہ پہ چلتے ہیں۔ اور پھر نظری بات کی آ گئی تھی، اولئک ھم المفلحون، یہ ہے وہ کاشتکار کہ جنہوں نے قانون ذرائع کی محکمیت پر یقین کامل رکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اثاثہ جو ان کے گھر میں بیج کی شکل دانے کی شکل میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کیا، اپنے بچوں کو بھی اس سے محروم کیا، جہاں کی اس کو مٹی میں نہ آئے، پھر اس کے بعد مسلسل محنت کرتے چلے گئے، اس یقین محکم کے بعد اس میں سے کونپلیں پھوٹی، پھر وہ نشو و نما آئی، سب کچھ ہونے کے بعد دیکھیے ایک ایک دانے کے ساتھ 700 دانے بھر کے ان کے گھر میں آ گئے۔ انہیں مفلحون کہتے ہیں برادران عزیز، کسانوں کو کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ کسان کہ جن کی کھیتیاں اس طرح سے لہلہاتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ بات قرآن کریم نے ایکڈیمک نہیں کی، تاریخ کی شہادت ہمارے سامنے پیش کر